جغرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا، باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔ یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے 2 حصے کر لیجئے۔ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان۔ نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں، ان میں بربر بھی ہے، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد، سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، 40۔ کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا 1/3۔ اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے، جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک ہے، اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان۔ بہرحال اس میں جو تقسیم ہے ادھروئے قرآن وہ 2 کی، امیین اور آخرین، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہے جن میں سے خود حضور تھے عرب، آپ کی زبان عربی اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں۔ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، درجہ سوا ہے، بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہوگی۔ اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے، ان پر اصل سزا کا دور ان پر آتا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم 2 سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے۔ پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل، کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں، ان کی حکومت ختم، آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کر دیا، اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کے سر کھانے۔ اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا، آج سے 500 برس قبل وہ بھی ختم۔ تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا، وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے، امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی،
ترک کون تھے؟ غیر عرب. ترکوں ہی کے اندر سے یہ چار جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں. ایک سٹاک ایک ہے، چار اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے، وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے. ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان، جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں. اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم، جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں. پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے. اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر ختم. اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. انہی کے جارجیا میں بیٹھے ہوئے. جارجینز تو ہے بھی اصل میں ٹرک، نسلاً ٹرک ہے، بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہے، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگین تھا. بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا، دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے. اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا، خبریں موجود ہیں اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے. اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں. یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے. لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے یہ سارا موجود ہے احادیث کے اندر موجود. تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے. لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر. اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجیے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. سیدھی بات ہے، اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہو. نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھو سکتی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ. ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں. ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو صرف سادات جو بھی ہے، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل. اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے. نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں. لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں سب کے سب. تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے. اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا. یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں. لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر. معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی. پکڑو اس کو،
خذوا ما آتیناکم بقوۃ